صدیق، سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف آؤں گی، مجھے یہ بتائیے گا کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ منصوبے کے حوالے سے آج جو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی ہے، چونکہ آپ وہاں آج موجود تھے تو وہاں پر آپ نے کیا دیکھا، کیا پروسیڈنگ رہی؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو پروسیڈنگ بالکل میں بتا دیتا ہوں آپ کے سوال کے جواب میں، لیکن یہ منصوبہ کتنا بڑا ہے اس پہ ذرا ڈیٹیل سے عدیل وڑائے صاحب بات کر لیں گے میری گفتگو کے بعد۔ دیکھیں، لاہور ہائی کورٹ نے اس حوالے سے فیصلہ دیا، انہوں نے اس منصوبے کو کالعدم قرار دے دیا، اس کو چیلنج کیا۔ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوئی، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اس کیس کی سماعت کی۔ آپ دیکھیں کہ پرائم منسٹر پاکستان عمران خان صاحب وہ میڈیا پر آتے ہیں، پوری قوم کو بتاتے ہیں کہ کتنا بڑا منصوبہ ہے، کتنی جابز آئیں گی، کیوں یہ امپورٹنٹ ہے، کیسے نیا شہر بسایا جا رہا ہے، کتنے ارب ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی، کیوں یہ ضروری ہے، انوائرمنٹ کے لیے کیوں ضروری ہے، کس طرح سے ایک ایک چیز پرائم منسٹر ایکسپلین کرتے ہیں۔ اور پرائم منسٹر ایک طرح سے شکوہ کرتے ہیں عدلیہ سے کہ دیکھیں ہم اتنا بڑا منصوبہ کر رہے تھے اور عدلیہ نے وہ کر دیا، یعنی اس کو کالعدم کر دیا تھا، ٹھیک ہے، روک دیا۔ لیکن اسی فیصلے کے خلاف جب سپریم کورٹ آف پاکستان میں سماعت ہوتی ہے تو ماریا آج کورٹ روم میں جو ہم نے دیکھا کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب اور اختر جاوید صاحب ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، ان کی جو نالائقی تھی، ان کی جو نااہلی تھی، کیونکہ ہم تو ظاہر ہے ہم تو یہاں پہ سپریم کورٹ کو کور کرتے ہیں، ہم لاہور کو کور نہیں کرتے، لیکن میں آپ کو وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پنجاب حکومت جو کیس وہاں پر ہاری ہے اس کی وجہ یہی لیگل ٹیم ہوگی۔ اگر یہی لیگل ٹیم رہی تو آج یہ میرا کلپ سنبھال کے رکھ لیں، یہ یہاں سے بھی کیس ہار جائیں گے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ عدالت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وکیل کی باتیں سن کے وکیل نے اسسٹ کرنا ہوتا ہے، اگر وکیل تیاری کر کے نہ آئے تو بالکل وکیل نے بتانا ہوتا ہے کہ کون سا قانون ہے، کیا قانون ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب سے بات ہی نہیں ہو رہی تھی، ان کو بنیادی فیکٹس کا نہیں پتا تھا، ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کیس لڑنا کیسے ہے، شروع کیسے کرنا ہے۔ میں حیران ہوں اتنے سینئر وکیل اتنی جو ہے وہ اتنی نالائکی کے ساتھ آج پیش ہوئے۔ تو یہ پلان تھا ان کی طرف سے یا واقعی میں جنرلی انکانشیس ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ تیاری نہیں کر نہیں، پلان نہیں تھا، لیکن نالائکی ہے، نااہلی ہے، ان کے ساتھ کھڑے تھے اختر جاوید صاحب۔ آپ بات کریں، ان کو بھی نہیں پتا کہ کیسے پوائنٹس فارمولیٹ کرنے ہیں، کیسے ججز کو بتانا ہے۔ آپ ان چیزوں پر جا رہے ہیں، 4 بار ججز نے کہا کہ یار کیوں ٹیکنیکل چیزوں پہ جا رہے ہیں، آپ فیصلہ ہو چکا ہے، آپ مین چیزوں پر آئیں، مین ریزنز پہ آئیں کہ عدالت نے کیا ایسی چیزیں ہیں جس کی تشریح غلط کی ہے، جس کو عدالت نے اگنور کر دیا ہے، جس کو عدالت نے غلط طور پہ لیا ہے، وہ بتائیں۔ اب اس دوران یہ اچھا، ان کی ٹیم میں ایک قاسم چوہان صاحب ہیں جو کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہیں، وہ بھی پنجاب کے۔ وہ قاسم چوہان صاحب جب بھی سپریم کورٹ میں پیش ہوتے ہیں پوری تیاری کے ساتھ پیش ہوتے ہیں، ججز کو اسسٹ کرتے ہیں، ججز کے مزاج کے مطابق چلتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ٹیسٹ میچ نہیں ہوتا، نہ ون ڈے ہوتا ہے، 2020 ہوتا ہے، جج نے سوال کرنا ہوتا ہے، وکیل نے فوراً جواب دینا ہوتا ہے، سیناپسس نہیں بنے ہوئے تھے، کوئی چیز پتہ نہیں تھی، جو سوال پوچھے وہ پیچھے دیکھیں۔ اعجاز الاحسن صاحب نے کہا، انہوں نے کہا آپ سے جو ہم سوال پوچھتے ہیں آپ پیچھے دیکھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر وکیل صاحب بات کر رہے ہیں، پیچھے آ کے ایک بتاتا ہے کہ یہ بات نہیں، ایسے نہیں، ایسے ہے، دوسرا کہتا ہے 22 منٹ کی پہلی سماعت میں بریک سے پہلے کوئی ان کو 6 بار آ کے بتانا پڑا کہ سر آپ غلط بتا رہے ہیں، جو پنجاب حکومت کے وکلا ہیں۔ ایک موقع کے اوپر انہوں نے ایک پوائنٹ بتایا تو ججز نوٹ کر رہے تھے، تو جو روڈا کے جو ڈیولپمنٹ یہ اتھارٹی بنائی ہے، راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے، اس کے جو وکیل ہیں مرزا نصر احمد صاحب، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے ججز کو بتایا کہ ہمارے پنجاب حکومت کے وکیل جو بات کر رہے ہیں وہ غلط ہے، یہ بات ایسے نہیں ہے، انہوں نے درست کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اعجاز الاحسن صاحب نے کہا ان کو وکیل کو کہ جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، اس نے کہا جی 5، انہوں نے کہا یہ آپ کا جواب تقریباً ٹھیک ہے۔ تو سپریم کورٹ میں ایسے نہیں ہوتا کہ تقریباً آپ کا جواب ٹھیک ہے، انہوں نے کہا یہ سنجیدہ کیس ہے، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، آپ یہاں پہ کھڑے ہو کے کانوں میں خسر پھسر ہو رہی ہے اور آپ اس کے ذریعے کیس لڑ رہے ہیں، کیا ایسے کیس لڑے جاتے ہیں، کیا روسٹر پہ کھڑے ہو کے تیاری کی جاتی ہے؟ یہ کام تو آپ کا چیمبر میں کرنے والا تھا۔ تو میں آپ بتا دوں آپ کو کہ اگر یہی وکیل رہے تو عمران خان صاحب عدلیہ کو مت الزام دیں، عمران خان صاحب مت لوگوں کو یہ کہیں کہ جی عدلیہ نے بڑا ظلم کر دیا، بڑی زیادتی کر دی۔ یہ گلہ کر رہے تھے اپنی ٹیم سے، ٹھیک ہے، اب مسئلہ یہ ہے اسی ٹیم سے آپ گلہ کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے 5000 ارب کا یہ پروجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ تاریخی صدیق ریڈی ہے اگر ہم چلوا دیں وزیر خان صاحب کس طرح سے اپنی ہی ٹیم پر عدم اطمینان کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں آج کھڑا ہوں جدھر ہم نے پلان کیا ہوا ہے، اسلام آباد کے بعد پہلی دفعہ پاکستان میں ایک نیا شہر بن رہا ہے۔ سب سے پہلے اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ لاہور اگر جس طرح پھیلتا گیا تو لاہور کا سب سے بڑا مسئلہ آنا ہے کہ پانی جو واٹر ٹیبل ہے وہ نیچے گرتی جا رہی ہے۔ دوسری چیز ویسٹ ڈسپوزل، جس طرح پھیلتا جائے گا ہم وہاں کا جو سالڈ ویسٹ ہے، جو گندگی ہے، اس کو ہم صحیح طرح اٹھا نہیں سکتے، ابھی بھی بڑے مسئلے ہیں کیونکہ پھیلتا گیا لاہور۔ تیسری چیز یہ کہ جو راوی کا دریا ہے
وہ بالکل سکڑتا جا رہا ہے اور وہ بن جائے گا ایک صرف سیوریج کا نالا. تقریباً اگر آپ سردیوں میں دیکھیں ابھی تھوڑا پانی آیا ہے تو وہ سارا سیوریج جاتا ہے اور وہ پھر سیدھا دریائے سندھ میں جاتا ہے اور سارا نیچے تک دریاؤں کے اندر پولوشن کرتا ہے. پھر اگر یہ نہیں بنتا شہر تو ویسے ہی لاہور یہاں پہنچ رہا ہے. اتنا اہم منصوبہ ہے, اس کے حوالے سے وزیر اعظم اپنی ٹیم سے ہی مطمئن نہیں ہے. وزیر اعظم ٹیم کے حوالے سے کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیں. میں اپنی عدالتوں کی بڑی عزت کرتا ہوں. میرے خیال میں کہ ہم نے صحیح معنی میں اپنا کیس لاہور بینچ کے سامنے پریزنٹ نہیں کیا. انشاءاللہ سپریم کورٹ میں ہم اپنا صحیح معنی میں کیس رکھیں گے ان کے سامنے. اصل میں یہ شاید کسی کو غلط فہمی ہے کہ یہ کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بن رہی, یہ نیا شہر بن سب سے پہلے اور ماڈرن سٹی بن رہی ہے, جو کہ اب دنیا میں جو نئے شہر بنے ہیں ماڈرن سٹیز ہیں, ملیشیا میں, دبئی کے اندر, یہ اس کے طرز کے اوپر ایک نیا شہر اور پھر یہ اوپر جائے گا. راوی کو بچایا جائے گا, اس کے اوپر براجز بنیں گے, اس کے پانی کو یہاں ایک براج بن کے پانی کو روکا جائے گا, اس سے واٹر ٹیبل اوپر آئے گی. پھر یہاں ساری ٹریٹمنٹ پلانٹس لگیں گے, جو سیوریج جا رہے ہیں راوی کے اندر وہ سارے ٹریٹمنٹ پلانٹ سے صاف پانی کو راوی میں پھینکیں گے تاکہ نیچے تک جو اس وقت گندگی جا رہی ہے وہ سندھ تک جاتی ہے وہ نہ جائے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اس سے $20 ارب یہ $20 ارب کا پروجیکٹ ہے. صدیق, آپ کیا سمجھتے ہیں, مطلب تمام چیزیں آن پوائنٹ ہیں, پرفیکٹلی الائنڈ ہیں, پھر بھی ٹیم ریڈی ہو کر نہیں جا رہی ہے عدالتوں کے سامنے, ایسا کیوں ہے؟ یہ وہی ہماری ہے کہ میر کے اسادے ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لڑکے سے دبا لیتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹیم نے اسسٹ نہیں کیا صحیح لاہور بینچ کو, وہی ٹیم یہاں کھڑی کر دی ہے. تو اگر یہی ٹیم کھڑی کرنی ہے تو بہتر ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ ابھی ڈرا کر لیں. ٹھیک ہے عدیل, اسی پورے جو بھی صدیق نے پوری پروسیڈنگ بھی بتائی, وزیر اعظم کا ہم نے شارٹ بھی سنوایا, واٹس یور ٹیک آن اٹ؟ اور اگر اتنا بڑا پروجیکٹ ہے اور اتنی تمام چیزیں اتنی آن پوائنٹ ہیں تو پھر اس پر اتنے ایشوز کیوں کریٹ ہو رہے ہیں؟ اچھا, ایک پرائم منسٹر صاحب نے اپنے یہ جو ان کا ساؤنڈ بائٹ تھا اس میں بڑی امپورٹنٹ بات کی, اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بھی ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی. پہلے پرائم منسٹر صاحب نے جو بات کی میں وہ کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ لوگ سمجھ رہے ہیں یہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں, ہم اگر یہ نہیں بنائیں گے نا تو یہاں ویسے ہی لوگ پہنچ جائیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا, آج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بھی کہا کہ ہم کوئی انوائرمنٹ کے کوئی ایکسپرٹ نہیں ہیں. ہمارے ملک میں مسئلہ یہ ہے کہ ابھی آگے جو ریفارمز ہونی چاہیے نا, اس میں ایک جو دائرہ ہے وہ بھی لگایا جانا چاہیے کہ کس کس چیز میں عدالتیں جو ہیں وہ جا سکتی ہیں. یہاں کوئی کام شروع ہونے لگتا ہے عدالتوں سے سٹے آ جاتے ہیں. ہمیں اربوں ڈالرز کا نقصان کرنا پڑا ہے, ماضی میں ایسے فیصلے آئے ہیں کہ جہاں پر ہمیں جا کر عالمی ثالثی فورمز پہ آ کے سبکی کا سامنا کرنا پڑا ہے. اب یہ ٹھیک ہے ٹیم کی بھی نالائکی ہوگی, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹیم کی نالائکی ہوگی, لیکن اس طرح کیا منصوبے, کیا حکومتیں, کیا نظام اس طرح سے چلتا ہے کہ کتنا بڑا منصوبہ, پاکستان کی تاریخ کا بڑا منصوبہ شروع ہونے جا رہا ہے اور اس میں پھر یہ بھی کہا گیا جی کہ پنجاب حکومت اس میں اس وقت فریق نہیں تھی. اچھا, یہ اس منصوبے میں یہ خربوں روپے مالیت کا ایسا منصوبہ ہے جس میں پرائیویٹ سیکٹر نے بہت بڑی سرمایہ کاری کرنی ہے. عادل, یہ بھی بتائیے گا, ہم اسے اسکرین پر چلا بھی رہے ہیں کہ اس کے اندر مین پوائنٹس کیا ہیں, کتنا بڑا یہ پروجیکٹ ہے؟ دیکھیں, یہ 1,02,300 ایکڑ زمین ہے جس پر یہ منصوبہ بننے جا رہا ہے. 3 فیزز میں یہ منصوبہ بننا ہے اور یہ 30 سال میں اس منصوبے نے مکمل ہونا ہے. یہ منصوبہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا کہ انوائرمنٹ کے بڑا امپیکٹ آئے گا, بڑا نیگیٹو امپیکٹ آئے گا. اس میں تو 60 لاکھ درخت لگائے جا رہے ہیں. پھر اس میں جو راوی جو اس وقت ایک گندا نالا بن چکا ہے, یہ تو اس کے ریوائیول کے حوالے سے خاص طور پر اس میں پلان شامل کیا گیا ہے. اس کے حوالے سے کئی جو ندیاں, کئی جھیلیں یہ اس میں اس منصوبے میں جو ہے وہ شامل کی گئی ہیں. اور ایک اور پوائنٹ بھی ہے, زرعی حوالے سے کہہ رہے زرعی زمین بہت زیادہ اس میں افیکٹ ہوگی. اچھا, اب ادھر زرعی زمین یاد آ گئی ہے. اس وقت تمام بڑے شہروں میں جو ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں بڑی بڑی, وہ زرعی زمینیں نہیں ہیں, کیونکہ آبادی جس طریقے سے یہ آبادی کا ایٹم بم ہے, اس پہ اگر اس حوالے سے کوئی پلاننگ نہیں ہوتی تو یہ تو سب زرعی زمینیں اسی طرح ہی ختم ہو جانی ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہے,
ہمارے جو حکومتی ریاستی وہ ادارے جن کی یہ ذمہ داری تھی، جنہوں نے ڈیلیور کرنا تھا، جنہوں نے پلاننگ کرنی تھی، آج اسلام آباد کا کیا حال ہے؟ سی ڈی اے نے ڈیلیور نہیں کیا، ہماری بیوروکریسی نے اگر ڈیلیور نہیں کیا تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے کہ کوئی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز بننا شروع ہو گئی ہیں، کئی ایسی زمینیں جو ہیں، اور جو اسلام آباد میں بہت بڑا مسئلہ ہے جو بلڈنگ ریگولیشنز اور یہ تمام چیزیں ان کی وائلیشن کئی سیکٹرز کے حوالے سے بائی لاز ہی نہیں تھے، کئی زونز کے حوالے سے. تو اب ایک کام جو اسلام آباد کی طرز پہ، جس طرح اسلام آباد پلانٹ سٹی تھا اور اس میں پھر آگے کچھ بھی نہیں ہوا، پلاننگ وہیں کہیں رک گئی، اب یہ دوسرا بڑا پلانٹ سٹی ہے جو بننے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس وقت جو حکومت لانچ کر رہی ہے، تو اگر اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں تو ان کے اگینسٹ بھی چیزوں کو جو ہے وہ ریگولیٹ کیا جا رہا ہے.